انوں سے بچ جائیں تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، سماعت فرمائیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، مدینۃ المنورہ شریف ہے، اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ فرماتی ہیں مدینۃ المنورہ کی گلی میں ایک نوجوان تھا، اور وہ نوجوان گلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو وہ نوجوان اپنی آواز کو گنگنا رہا تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، وَهُوَ یغنی، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ گانے گا رہے ہو؟ وہ زبان سے گانے گا رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت اس کو گانا گاتے ہوئے دیکھ کر کہا، وَيْلَكَ، تیری تباہی ہو جائے، یا شاب ہلا بالقرآن تغنی، جس زبان سے رب کے قرآن کی آواز آنی تھی اس زبان سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ کاش کبھی ایسا ہوتا کہ تیری اس زبان سے رب کا قرآن اترتا تو اللہ کے فرشتے بھی تیرے دائیں بائیں جمع ہو جاتے، اور تو اس زبان سے گانوں کو گنگنا رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا کہ امت کو بتایا کہ اگر تم ان چیزوں سے بچو گے تو پھر کیا ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت والے دن جب ساری دنیا جمع ہوگی تو اس وقت اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کہ ایک گروہ کو آواز دو۔ یہ گروہ کون سا ہوگا؟ آئینہ عبادی، اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے بندے، الذین کانوا ینزہون انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کو بھی دنیا کے لہو و لہب سے بچایا تھا، وَأَسْمَاءَهُمْ عَنِ اللَّهْوِ وَعَنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، جس نے کانوں کو بھی گانوں کی لذت سے بچایا تھا اور اپنے نفس کو بھی دنیا کے لہو و لہب سے بچایا تھا، وہ میرے بندے کہاں ہیں؟ تو جب اللہ کی طرف سے فرشتے یہ آواز دیں گے تو جن نے بچایا ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، ان سب کو ایک سائیڈ پہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں ان سب کو ایک سائیڈ پہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ معاملہ ہوا نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ، ابھی آواز لگی، بولیں یار، ابھی آواز لگی، ابھی ان کو سائیڈ پہ کیا۔ میرے نبی پہلے بتا رہے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ان سب کو ایک طرف کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے ادخلوہم ریاض المسک، فرمایا ان کو کستوری والے باغوں کے اندر داخل کر دو، ان کو ان باغوں میں داخل کرو جہاں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج دیکھیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اگر چھوٹا کمرہ ہو یا گھر ہو تو اس کی صفائی کر کے خوشبو چھڑک کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بندہ اندر آتا ہے۔ اور اگر وہ اندر آتے ہی کہہ دے آج تے بڑیاں خوشبوواں آ رہی نے تو ساری صفائی دا مل پی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جملے کہہ دے کہ آج تو بڑیاں خوشبوواں آ رہی نے، لیکن جس جگہ پہ کستوری کی خوشبو ہوگی اور وہ رب کریم کی طرف سے بنائی گئی ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائے گا ادخلوہم، فرشتوں ان کو داخل کر دو ریاض المسک، کستوری کے باغوں میں۔ اور صرف اس کستوری کے باغ میں جا کر بیٹھنا ہی نہیں ہے، اگلا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَأَخْبِرُوهُمْ، ان کو خبر دے دو، قد احللت علیہم رضوانی، ہم نے جنت کی ہر چیز تمہارے اوپر حلال کر دی ہے۔ سنیں وہ حضرات جو پانچوں وقت کے نمازی تو ہوتے ہیں
لیکن دوستوں کی مہندی پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرات سنیں جو تہجد گزار بھی ہوتے ہیں لیکن شادیوں پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے محلے کے کچھ واقعات ایسے بھی ہو جاتے ہیں، سارا دن مہندی ہوتی رہی، ساری رات ڈانس ہوتا رہا، ڈیک بجتا رہا، صبح بڑے ناز سے مسجد میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے کی شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ کون سی سنت ہے، ہمیں تو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں، یہ کوئی بھولنے والی باتیں نہیں ہیں۔ بات تو قابل توجہ یہ ہے کہ مسجد کے سپیکر میں اگر نعت کے 2 شعر پڑے جائیں تو محلہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پوری رات گلی میں ڈیک لگا رہا، کسی کی ہمت نہیں پڑی ان کو جا کر کہنے سے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ بس اس وقت یہ کہتے ہیں خوشی دا موقع ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ اتھے تو انہوں خوشی دا موقع نظر آ گیا، تو جب نعت پڑھی جا رہی ہے اس میں کون سی خوشی نہیں ہے؟ جب پڑھا جا رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ جس ہستی کی وجہ سے مردوں کو زندگی مل گئی، بے جانوں کے اندر جان آ گئی، تو اب اس ہستی کے نعت پہ طبیعت کا بگڑنا یہ ایمان کی خرابی کی دلیل ہوتی ہے۔ قابل توجہ بات ہے کہ بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ ممبر ہی ہوتا ہے، ایک دوست مجھے آ کر کہنے لگا میں نے مہندی کرنی ہے، ابا مان نہیں رہا، بتائیں ذرا ان کو نیند والی گولیاں کھلا دی جائیں۔ مطلب یہ ہمارے لوگوں کا طریقہ بن چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے کانوں کو گانوں سے بچائے گا، جو اپنے کانوں کو، تیرے میرے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں ان کو کستوری کے جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا، اور فرشتے انہیں کہہ رہے ہوں گے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ جنت میں جس جگہ پہ تم رہنا چاہو، جس چیز کو استعمال کرنا چاہو، تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ ایک بندے کو ہم حال میں داخل کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم نے پہلی صف سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس پنکھے کے علاوہ کوئی بٹن نہیں جلانا، تو پھر پابندی تو لگ گئی۔ اور اگر ہم نے اس کو اندر داخل کر کے کہا جا جتھے مرضی موجہ مار، تو پھر بات تو اور ہے نا۔ تو یہ ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام کا بندہ بن جائے پھر ادھر بھی وارے نیارے ہیں، ادھر بھی وارے نیارے ہیں۔ اچھا خالی کستوری کے باغ نہیں ملتے یا خالی جنت کی نعمتیں نہیں ملتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہ سیدہ خاتون جنت نے بھی حضور کی گود میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آقا میں آپ کو تو دیکھ رہی ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے میں رب کا دیدار کروں۔ تو فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو تحفہ یہ ملے گا کہ اسے رب کا دیدار ہوگا۔ اور یہ جو شہید ہے، شہید اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو شہید کہتا ہے کہ جب میرے خون کا قطرہ گرا تھا اس وقت رب کا جو دیدار ہوا تھا، اس دیدار میں جو لذت ہے وہ ہم نے جنت کی کسی نعمت میں نہیں پائی ہے، ہمیں تو وہی لذت بار بار چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں ان لوگوں کو ویسے نہیں چھوڑنا، ان لوگوں کو تم نے کیا سنانا ہے، اسمعوہم تسبیحی، تم نے ان لوگوں کے سامنے میری تسبیح پڑھتے رہنا ہے تاکہ یہ کانوں کی لذت حاصل کرتے رہیں۔ اب پڑھنے والے فرشتے ہوں اور سننے والے نبی کے امتی ہوں۔ یہ سماعت کی بات ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ریوڑ لے کر کھڑے تھے تو فرشتوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا خلیل ہے۔ کہا یا اللہ تجھ سے پیار ہے؟ فرمایا بڑا پیار ہے، ازمانا ہے ازما لو۔ فرشتوں نے کہا جی ہم ازمانے جا رہے ہیں۔ فرشتے آئے اور انہوں نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب کانوں میں آواز پڑی رب کی تسبیح کی، تو فرشتوں کو کہا ایک باری پھر نہیں سنا دیں دے؟ تو وہ کہنے لگے پہلے فری سنائی دیا، فری والا کھاتا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ایسے کرو یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ لے لو، سنا دو یار ایک بار، سنا دو ایک بار۔ یہ جنت میں ریوڑ نہیں دینے پڑیں گے،
یا دنیا کی قربانی کے بدلے جنت میں تسبیحات ملے گی تو وہ آدھا ریوڑ دے دیا جائے گا، فرشتے پھر پڑھیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے پھر سناؤ ذرا، وہ کہیں گے اب آدھا اور لے لو، ریوڑ پورا ہو گیا پھر سناؤ، وہ پھر سنائیں گے، مزہ ہی اتنا آیا ایک باری پھر سنا دو، ہون تو تسی ریوڑ سارا دے دیتا ہے، ہون کی دو گے؟ فرمایا آخر ریوڑ کو چرانے کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت تو ہے نا، مینوں میرے رب دا نام سناؤ میں تہاڈیاں بکریاں دا چرواہا بن جاواں گا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے آ کر کہا تھا مولا جو واقعی تیرا یار ہے وہ تیرا ہی یار ہے، وہ تیرا ہی یار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا کہ اسمعوہم تسبیحی، ان کو میری تسبیح سناؤ، کس کے بدلے؟ انہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں کی لذت سے بچایا تھا، بدلے میں کیا ملا؟ کستوری کے باغ ملے، بدلے میں کیا ملا؟ جنت کی ہر چیز حلال ہوئی، بدلے میں کیا ملا؟ فرشتے کھڑے ہو کر ہر وقت اللہ کا ذکر ان کے کانوں کے قریب کر رہے ہیں۔ آج اگر یار میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں یا تسبیح پڑھوں تو آپ لوگوں کا من ٹھنڈا ہوگا اور آپ لوگوں کو اس میں لذت آئے گی، اور پھر جب جگہ ہو جنت اور باغ ہو کستوری کا اور پڑھنے والے ہوں فرشتے اور جنتی رب کو ادھر سے دیکھ کر آئے ہوں اور ادھر فرشتے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، پھر خود ہی سوچو کتنا مزہ ہوئے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں فقط حضور کی وجہ سے ہیں، یہ ساری بہار میرے نبی کی وجہ سے ہے، حضور ہیں تو یہ سارا کچھ ہے، حضور کی وجہ سے یہ ساری بہاریں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان تے کنٹرول ہونا چاہیے، اینج ہوئے اینج ہوئے، پاکستان پہ اگر نہیں ہوتا ہم اپنی چار دیواری پہ تو کر سکتے ہیں نا۔ حضور کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، کتنی بولے تو صحیح یار، حضور کی کتنی شادی ہوئی ہیں؟ کسے ایک شادی تے ٹولکی نہیں سی، کسے ایک شادی تے مہندی نہیں بجی۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں کی شادی ہوئی ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ آج ہم جو ہیں وہ سارا سسٹم الٹ کر کے پھر کہیں شادی تو ایسی ہوئی ہے کہ جیسے حضور کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو یہ غلط بات ہے نا۔ کم از کم ہمیں اپنا گراؤنڈ سیدھا کرنا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ آباد پورے کا ٹھیکہ نہیں لیا، اپنا گراؤنڈ سیدھا کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ہو نہ جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ کسی کو کہہ دیا جائے یار اس طرح نہ کر تو وہ کہتا میرے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ او بھائی نصیب خود بھی بنانے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ ایک گلاس پڑا ہے دودھ کا، ایک پڑا ہے شراب کا، اب بندہ شراب کو پکڑ کے پیتا رہے اور کہے میرے نصیب کی شراب لکھیا تھی، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تیرے سامنے نچوڑ کر دیا ہے، حلال کو پکڑ یا حرام کو پکڑ۔ یہ کہنا کہ یہ تو میرے اندر کے نصیب میں یہ لکھا تھا تو نہیں۔ کوئی بندہ کوٹھے سے چھلانگ مارے اور پھر کہہ جی میرے نصیب کی چھلانگ مارنا لکھا تھی تو نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ کتنے خوبصورت ماحول ہوتے تھے کہ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور اپنا ممبر سجاتے، کون؟ حضور اپنا ممبر سجاتے اور ممبر کے سامنے نیچے خود بیٹھتے اور حضرت حسان کو کہتے آؤ ذرا اوپر بیٹھو، آؤ ذرا اوپر بیٹھو۔ اب حضرت حسان ہیں حضور کے غلام، لیکن حضور کا حکم ہوتا اوپر بیٹھو، میری طرف دیکھو۔ حضرت حسان رخ مصطفیٰ دیکھتے، پھر سرکار فرماتے ہون میری نعت پڑھ،
ان میری نعت پڑھ. تو پھر حضرت حسان پڑھا کرتے تھے واسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں, سونے تیرے ورگا سونا میری اکھ نے کدی ویکھیا ہی نہیں. واجمل من کا لم تالی دن نساء, تیرے جیسا سونا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے آپ نے چاہا ویسے رب نے بنایا. یہ جو کمپنی اٹھی ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو حضرت حسان نے حضور کے سامنے کہا تھا آقا جیسے آپ نے چاہا ویسے رب نے بنایا. اگر ان چاروں جملوں میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو میرے نبی روکتے. دیکھیں میں یہاں اوپر بیٹھا ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں کہہ دیتا ہوں 4 نمازیں فرض ہیں, تسی جنہ بھی میرے نال پیار کرو, جنی بھی محبت کرو, تسی مینوں کہنا نہیں قاری صاحب تسی اتنے غلط جے. کہا گیا نا, اس اگر آپ حضور کی امتی ہیں اور آپ نہیں چھوڑ رہی ہیں تو وہ تو میرے مصطفیٰ تو پھر پوری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں. اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو حضور وہاں پہ روک دے, لیکن سرکار اتنے خوش ہوئے, حضور کھڑے ہو گئے, بازو کھول دیے, حسان آؤ ہمارے سینے سے لگ جاؤ, نعت پڑھنے والے کی شان دیکھ. کچھ لوگوں کو کہا جائے نبی کی تعریف کرو تو کہنا سانو شرم آندی ہے, نعت پڑھنے والے کی شان دیکھ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ قد دیکھا جاتا ہے, نہ کاٹھ, نہ کوٹیاں, نہ بنگلے, نہ بینک بیلنس, نہ ہی کوئی سونی آوازیں. ان کی بارگاہ میں دلوں کا پیار دیکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا آؤ ہمارے سینے سے لگو. پھر سرکار نے اپنی کملی والی چادر اتاری اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت حسان کو دی. خالی چادر ہی نہیں دیتی, پھر دعا کی یا اللہ حسان جب تک میری تعریف کرتا رہے تو جبریل کو بھیج کے اس کی مدد فرماتا رہے. تو پھر علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا خوبصورت منظر لکھا, انہوں نے کہا جو صرف حضور کے لیے نعت پڑھتا ہے رب کے فرشتے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر زبان ان گانوں سے بچائی جائے, چغلی سے بچائی جائے, غیبت سے بچائی جائے, منافقت سے بچائی جائے, اور مولا یہ صلی تو ہر بندے کو آ رہا ہے, سب سے اولا و اعلیٰ تو ہر بندے کو آتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت تو ہر بندے کو آتا ہے, یا نبی السلام علیکہ یہ تو سارے نو آندی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, کار کا رخ کیا لاہور کی طرف, یار کوئی ایسا گانا لا دے کہ ادھا شاہ کوٹ تک پہنچ جائے, اس تو اگے ادھا شیخو پورے تک, پھر لاہور پورے ہی پہنچ جائے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا یار سورہ رحمان لگا دے ذرا, پھر سورہ رحمان کے بعد کہہ دیا جائے نعت شریف لگ جائے. تو کیا خیال ہے اس سفر میں جب رسول کریم کی تعریف ہوتی رہے گی تو پھر کتنا مزہ آئے گا. آپ کبھی غزوات کا سفر پڑھ کے دیکھیں تو صحابہ کرام اونٹنیوں پہ بیٹھ کے میرے نبی کی نعتیں پڑھتے رہے. اللہ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو. موضوع یہ تھا